نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہی ہیں اور اس کا رکوع نمبر 13 زیر مطالعہ ہے اور 107 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں اور انشاءاللہ آج آیت نمبر 108 سے پڑھیں گے۔ 108 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 13 کی یہ 5 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا تھوڑا سا ہنٹس میں لکھ دیتا ہوں آیت وائز، پھر انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ون 108 میں کہا، اس کو پلیز پورا لکھا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایکچولی ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے میں نے صرف لکھا ہے، اس کو عزت احترام کے طور پر تمام انبیاء کا نام مکمل ہونا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جیسے اپنے رسول سے سوالات کرنا چاہتے ہو، اپنے رسول سے سوالات کرنا چاہتے ہو، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے غیر ضروری سوالات وہ کرتے رہے، تو کیا تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہے ہو؟ یعنی منع کیا ایک لحاظ سے نا۔ 109 میں کہا کہ یہ بنی اسرائیل یہود یہ حسد کی بنا پر تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تمہیں دوبارہ کفر
کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے، طرح طرح کی باتیں کر کے وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آبائی جو دین تھا اس پر واپس آ جائیں۔ اللہ نے کہا نیکی کا جو بھی کام ہو، وہ نماز ہو، خواہ زکوٰۃ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، یعنی جو بھی تم کما کر آگے بھیجو گے، جو بھیجو گے وہاں پاؤ گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر چیز نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، وہاں پاؤ گے۔ یہ 110 آیت نمبر 111 میں یہ جو اہل کتاب ان کی خوش فہمیاں تھی نا، اس کا ذکر ہے۔ اہل کتاب کا کہنا کیا کہ جنت میں صرف یہودی عیسائی جائیں گے، جنت میں، یعنی یہود کہتے تھے کہ جی ہمارے لیے جنت ہے، اور یہی بات جو ہے نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 112 جو رکوع نمبر 13 کی آخری ہے، اس میں کرائیٹیریا بتا دیا جنت کا۔ کہا کہ جو بھی ٹوٹل سرنڈر کر دے اللہ کے آگے، جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، اللہ کے آگے جھکا دے، اس کے لیے نہ خوف نہ غم، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ خوف۔ بس یہ آیات آپ اس رکوع کی پڑھیں گے، رکوع نمبر 13۔ تو پہلی آیت 108، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام کیا ہے؟ یہ آپ کو علم ہے کہ لفظ ام اگر آیت کے شروع میں آئے تو کیا کے معنی دیتا ہے، اور اگر آیت کے درمیان میں آئے تو یا کے معنی دیتا ہے۔ اور اگر یہ آپ تھوڑا سا زحمت کریں، 52 نمبر سورت الطور، اس کا مطالعہ کر لیں، اس کی مثالیں آپ کو بہت مل جائیں گی، ہے نا جی۔ اس میں یعنی ایک ہی آیت میں یہ دونوں آپ کو معنی میں الفاظ مل جائیں گے، ہے نا جی۔ تو یہاں ام آیت کے شروع میں ہے، ام کیا تریدون، ارادہ یریدو سے ہے، یہ اردو کے لفظ ہے۔ ارادہ کرتے ہو کیا مطلب؟ ارادہ انسان اسی چیز کا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، چاہنے کے معنوں میں۔ تا مضارع کی علامت ہے، اور واو نون جو ہے نا یہ جمع ہے، جیسے مسلم سے مسلمون جمع ہو گیا، مومن سے مومنون واو نون لگتا ہے نا جمع بن جاتا ہے، کافر سے کافرون۔ تو تریدون تم چاہتے ہو، یہاں پر یہ تم جو ہے یہ مسلمانوں اور مومنوں کے لیے ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ ان کے تسألو سالہ سے ہے، سالہ سوال کرنا، اسی سے لفظ سائل ہے، سوالی، سائل کرنے والا۔ تو تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلہ پیسو وائس بن گیا، یہ بھی سالہ سے ہے، سوال کیے گئے، کس سے کیے گئے؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
من قبل، اس سے قبل۔ تو یہ آپ نے گزشتہ آیات میں دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، غیر ضروری اور کتنے ان سے سوالات کرتے تھے۔ ایک جگہ قاتل کی تلاش کے لیے پیغمبر نے کہا کہ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، یہ حکم تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، بس دیٹس آل۔ دین اینڈ دیئر ان کو حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی، اور کوئی گائے لیتے اور ذبح کر دیتے۔ پیغمبر کا حکم ہے، اور خود سے نہیں کہا، ساتھ کہا ان اللہ یامرکم، میں نہیں کہہ رہا، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس پر آپ آیت پڑھیں، 67 سے لے کر 73 تک کتنے سوالات کیے ہیں کہ رنگ کیا ہو، ماہی ہو، اس کی ماہیت کیا ہو، شبہ میں پڑ گئے، سوالات ہیں۔ اور بھی بہت سے ہیں۔ جب وہ تورات لے کر آئے اس پر بھی سوال کہ ہم تو نہیں مانتے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس قسم کے سوالات۔ تو یہ ایک حدیث بھی ہے کہ پہلی قومیں جو ہیں وہ کثرت سوالات کی بنا پر تباہ کر دی گئی ہیں نا، یہ ایسی غیر ضروری سوالات، اور وہ بھی پیغمبروں سے۔ تو یہ منع کیا جا رہا ہے، ایک منع کرنے کا انداز ہے۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو کیا تم اپنے پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت موسیٰ کی طرح سوالات کرتے رہو گے؟ طرح طرح سے سئلا، سوال کیے گئے موسیٰ، حضرت موسیٰ سے، من قبل، اس سے قبل، کیونکہ ظاہر ہے تمام انبیاء رسول اللہ سے قبل ہی آئے۔ آپ خاتمۃ النبیین تھے، آپ تو سب سے آخر میں تشریف لائے، تو من قبل، اس سے قبل۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ دیکھیں، یہ کثرت سوالات کی منادی کے بعد فوراً کہا گیا کہ جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے۔ کیا معنی؟ گویا یہ کثرت سوالات جو ہیں یہ آپ کو کفر کی طرف لے جائیں گے، اننیسیسری، ہے نا جی۔ اس میں بہت ساری اور بھی اقوال ہیں، احادیث ہیں۔ تو فرمایا ومن، اور جو کوئی، یتبدل الکفر، اردو کا لفظ ہے بدل، تبدیل، یتبدل الکفر، بدلے میں لے گا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے، یعنی تمام انبیاء رسول تشریف لائے کہ تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ انہوں نے یہی پیغام دیا نا کہ انعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، توحید کا ایک تو، اور ساری اچھی تعلیمات دی، ان کو چھوڑ کر تم غیر ضروری سوالات، تو وہ ایمان کی طرف لا رہے ہیں اور تم ایمان کے بدلے کفر کو اپنانا چاہ رہے ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو تم راہ راست سے بالکل بھٹک جاؤ گے۔ فقط ضل سواء السبیل، تو فقط، بلا شبہ، ضل، جس نے یہ کام کیا وہ بھٹک گیا۔ ضل یہ وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، ولا الضالین، گمراہ ہو گئے نا۔ تو ضل، بھٹک گیا، سواء السبیل، سوا کے لفظی میں نے برابر کے ہوتے ہیں، اسی سے لفظ مساوی ہے، مساوی یا مساوات، برابر، اور سبیل راستے کو کہتے ہیں، فی سبیل اللہ، برابر راستہ مین صراط مستقیم، بالکل برابر، ہموار، سیدھا، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی گڑھے نہیں، سیدھا راستہ آپ کو حق کی طرف لے جائے گا۔ سواء السبیل، سیدھا راستہ ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ کیا بات ارشاد فرمائی گئی اس میں، یہ جو یہود قوم تھی، بنی اسرائیل، یہ موشگافیاں کر کر کے طرح طرح کے سوالات یہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں سارے یہ یہودی بستے تھے، یہودی قبائل، بنو قینقاع، بنو قریظہ، سارے یہود کے تھے۔ تو وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو، اچھا تم یہ پوچھو، اگر وہ سچے نبی ہیں تو جواب دیں گے، یہ پوچھو، یعنی ان سے اس طرح کہتے تھے۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ وارننگ دے رہے ہیں، اس آیت میں متنبع کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش نہ اختیار کرنا ہے، ان کے اس پر نہ چلنا، کیونکہ وہ ایسا تھا کہ وہ سوالات ہے نا، یعنی بال کی کھال اتارنے پر وہ لگے رہتے تھے، اور اسی طرح جو پچھلی امتیں ہیں وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد کی گئیں۔ تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے پرہیز کرو، جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے بس اس کی پیروی کرو، اور جن امور سے منع کیا جا رہا ہے بس اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ یعنی آیات کا اشارہ منافقین، دیکھیں یہ ان کی طرف بھی ہے جو اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو وہی ایمان کو ہاتھ سے چھوڑ کے وہ کفر کو اختیار کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے نا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ منافق لفظ جو ہے وہ نفق سے ہے، نفق جو ہے ٹنل کو کہتے ہیں عربی میں، سرنگ، تو سرنگ کے بھی تو دو سرے ہوتے ہیں نا، ہاں منافق بھی دو طرفہ ہوتا ہے، قرآن میں کہا ہے نا مذبذبین بین ذالک، یعنی حق اور کفر کے درمیان بس وہ تذبذب نہیں رہتے ہیں، ادھر ہوں یا ادھر ہوں۔ اب امکان وہ اگر کفر کی طرف یکسو ہو جائے یا ایمان کی طرف، یہ دیکھیں نا یہ ہے، یہ ایمان کا راستہ، یہ کفر کا راستہ، دونوں سائڈیں ہیں نا، یہ درمیان میں ہی ہے تذبذب۔ اب یہ چانسز دونوں ہیں، یا یہ اس طرف چلے گئے تو پورے ایمان کی طرف آ گئے، اس طرف چلے گئے تو دوسرے کفر کی طرف آ گئے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو آیت میں فرمایا گیا یہ یعنی یہود سے بھی خطاب ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے کی بجائے جو طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے نا، ان کو بھی سبق دیا جا رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے باوجود، ان پر وہ اپنا پیغمبر مانتے تھے، اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ سے بالکل غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے رہتے تھے۔ تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، سوالات اور مطالبات یہ جو ہے یہ کافرانہ روش ہے، اس کو اختیار نہ کرنا۔ یہ کام ایسے لوگ کرتے ہیں جو اطاعت و فرما برداری پر تیار نہیں ہوتے، جو اطاعت پر آمادہ نہ ہوں، وہ ان چکروں میں پڑتی ہیں کہ طرح طرح کے سوالات کیے جائیں۔ لہٰذا تم یہ بے مقصد اور لا یعنی سوالات کرنے سے پرہیز کرو، ہے نا جی۔ اپنے اسلام میں بڑے بڑے علماء ہیں جو باریکیوں میں بحث ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں اس طرح کر کے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں وہ بھی یہی اسی کیٹیگری میں آ گئے، باریکیوں میں جا رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ اگر سایہ ہے نہیں ہے، وہ بشر، یہ بھی سب باریکیاں آ گئی۔ ہاں، جو غیر ضروری، بالکل صحیح بات ہے، جو اس قسم کے یعنی حجت بازی اور یہ چیزیں نکالنا، ہیلے اور ایسی باتیں، توجیہات، وہ واقعی صحیح نہیں ہیں۔ جو سیدھا جو ہاں اللہ اکبر، بالکل۔ دیکھیں یہ سورہ مائدہ اگر آپ پڑھیں، سورہ مائدہ کی آیت 101 میں بھی یہ کہا گیا کہ بہت سے سوالات اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو وہ تمہیں ناگوار گزرے، برا لگے۔ یہ آیت میں ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، مت سوال کرو، عن اشیاء، چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر ان سوالات کے جواب دے دیے جائیں، تبدہ کا ہوتا ہے ظاہر کر دینا،
جو چیز مخفی ہے خفیہ ہے ظاہر کر دیے جائیں تو تسوکم تو تمہیں بہت برا لگے گا ناگوار گزرے گا. یہ سورہ مائدہ میں ہے. وہاں بھی اس چیز کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے, ڈسکریج کیا گیا ہے سوالات کرنے میں, ہے نا جی, کیونکہ دین کی روح یہی ہے آمنا و صدقنا, دل سے ایمان لائے اور تصدیق کرے اور اس پر ڈٹا رہے. بہت زیادہ ایف اینڈ بٹ اپنی عقل لاجک وہ مناسب نہیں ہوتا ہے نا جی. اس پر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس میں یقیناً مصلحت ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ جی اس میں کیا مصلحت ہوگی جو اللہ نے یہ کہہ دیا, لیکن وہ بہتری ہی ہوتی ہے نا جی. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ 108 ہو گئی. کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اپنے رسول سے سوالات نہ کرنا. اب یہ نیکسٹ میں ان کی خصلت بتا دی کہ ان میں تو حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے. ان کی تو ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا نا ان کو بھی واپس کفر کی طرف لاؤ کھینچ کر, ان کو شک و شبہات پیدا کر دو, ان کے کان بھر دو, ان کی غلط باتیں ان تک ایسی پہنچاؤ. تو 109 میں فرمایا وَدَّ کثیرٌ, آیت نمبر 109 ہے, وَدَّ کثیرٌ من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ود کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, محبت کرنا. اسی سے فائل بنا ہے ودود. ودود اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, جیسے رحمان, رحیم, کریم, اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں. اللہ جو ہے اس کا وہ ذاتی نام ہے اللہ. تو ودود چاہنے والا, یعنی وہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے. اسی لیے لوگ نام رکھتے ہیں نا عبد الودود, ودود کا بندہ, جیسے عبد الرحمن. تو ود چاہتے ہیں. کون چاہتے ہیں؟ کثیر من اہل الکتاب. کثیر کثرت, اکثر لوگ. کن میں سے؟ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے. اور یہ آپ کے علم میں اہل کتاب قرآن میں یہود و نصارہ کے لیے لفظ آتا ہے, کیونکہ دونوں کتاب والے تھے. اہل کا مطلب والا ہوتا ہے نا, کتاب والے. یہود پر بھی الہامی کتاب اور نصارہ پر بھی الہامی کتاب, تورات اور انجیل. تو یہ اہل کتاب آ گئے. دونوں قوم و امت کی طرف پیغمبر بھی بھیجے اللہ نے اور اپنی ڈیوائن بکس بھی بھیجی, تو اہل کتاب. لیکن دونوں ہی, ایک کو مغضوب علیہ کہا گیا ان کے سرکشی بغاوت کی وجہ سے, اور ایک کو جو ہے وہ گمراہ کہا گیا کیونکہ انہوں نے بھی مبالغہ کیا اور اصل دین سے ہٹ گئے. اچھا, کیا چاہیں گے یہ دونوں اہل کتاب میں سے؟ لو کاش. لو کے بھی عربی میں دو معنی آتے ہیں, جیسے یہ ام کے ہیں نا, لو اگر کے معنوں میں بھی آتا ہے, وہ آیت سے پتہ چل جائے گا آپ کو, اور کاش کے معنوں میں بھی. تو یہ کیونکہ ان کی خواہش ہے, تو کاش یردونکم. رد اردو کا لفظ ہے, رد, لوٹانا, پھیرنا, ہے نا جی. کوئی آپ کو کوئی چیز دے رہا ہو, آپ رد کر دیتے ہیں, دیٹ مینس یو ریجیکٹ دا تھنگ نا, اس کو اسی کی طرف پلٹا دیتے ہیں. تو یردونکم, وہ پھیر دیں, لوٹا دیں, کم, تمہیں. کم جو ہے یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے, جیسے کا, کی, کما, کم, کنا, ہے نا جی. وہ پھیر دیں تمہیں من بعد ایمانکم, من بعد ایمانکم, تمہارے ایمان لانے کے بعد. تمہارے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر یہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ ان کو واپس ان کے آبائی دین کی طرف لے جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں. کس طرف پھیر دیں؟ کفارا, کفر کی طرف, یعنی ایمان سے کفر کی طرف لے آئیں. ان کو دین سے بددل کر کے, شک و شبہات پیدا کر کے. اس میں دیکھیں قرآن میں بہت سی ایگزامپلس دی گئی ہیں. ایک جگہ آپ نے پڑھا نا کہ وہ ان کے سردار یہ کہتے تھے کہ صبح گئے مسلمانوں میں اور کہا کہ آمنا, ہم نے اسلام قبول کر لیا جی, ایمان لے آئے.
ہیں، اور وہ بھی جو نامور ان کے علماء ٹائپ جن کا نام ہوتا تھا، اور شام کو جو ہے وہ دوبارہ کفر کی طرف آ گئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یعنی وہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ مسلمانوں میں یہ شک پیدا ہوگا کہ یہود کے اتنے اسکالر علماء، انہوں نے پورا اسٹڈی کیا، ایمان قبول کیا، رہے ہمارے ساتھ، ہر چیز دیکھی، تو کوئی تو غلط چیز دیکھی ہوگی کہ واپس چلے گئے۔ یہ ان کا تھا، جان بوجھ کے انہوں نے بنایا یہ اسی طرح۔ قرآن نے اس کو بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ مختلف ان کے جو ہے وہ طریقے ہوتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ وہ تو ہمیشہ چاہیں گے کہ کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی کفر کی طرف تم کو پھیر دیں، پلٹا دیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتا دی، اس کی وجہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ وجہ ہے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ حسدم، حسد کی بنا پر۔ حسد کیا تھا؟ یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی نبوت اور رسالت تو ہے ہی ہمارے لیے، کیونکہ اتفاق سے تمام انبیاء اسی لڑی میں آتے رہے، اولاد یعقوب میں، ہے نا جی۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمارا گروہ جو ہے وہ اللہ نے چن لیا، ہماری نسل ایسی ہے، اسی لیے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو بھی ہماری طرف آ جائے گا وہ بس جنتی ہے، بخشا بخشایا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حسدن، حسد کی بنا پر، من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر، اپنے نفس میں، من بعدی، بعد اس کے، ما جو تبینہ، تبینہ، بین ہوتا ہے واضح کرنا، کھول کر بیان کر دینا، اسی سے مبین ہے، قرآن مبین کہتے ہیں نا، قرآن مبین یعنی واضح کتاب جس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں۔ تو تبینہ، واضح ہو گیا، لہم الحق، ان کے لیے حق۔ کیا معنی؟ یعنی یہود یہ غلطی سے، بھولے سے ایسا نہیں کرتے تھے، تو کہا یہ جان بوجھ کر حق ان کے سامنے آ گیا، ان کے دل نے حق کو پہچان بھی لیا، دل سے وہ مانتے تھے، اس کے باوجود وہ صرف حسد کی بنا پر یہ حرکات کرتے تھے۔ کچھ جگہ کہا بغیم بینہم، ہیں یعنی آپس میں زدم زدہ، زید ہر دھرمی کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ فاعفو وصفحوا، یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے اس حرکتوں پر تم نے ریٹیلیٹ نہیں ہونا، تم نے جواب نہیں دینا، بلکہ درگزر سے کام لینا ہے، درگزر اور صبر سے کام لینا ہے، انہیں نہیں کہنا ہے نا جی۔ تو کہا کہ فاعفو، پس معاف کر دو ان کو، وصفحوا، اور درگزر کرو، درگزر کرو۔ دیکھیے یہ مدنی دور کا آغاز تھا، اور یعنی مقابلے اور تصادم کے بڑے مراحل آنے تھے۔ اب دیکھیں نا کہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کتنی جنگیں، کتنے غزوے، کتنا ہوا ہے۔ وہ پوری کوشش یہ تھی کہ کہیں سلطنت بن نہ جائے، یہ اسٹیبلش نہ ہو جائیں۔ اب ایسے میں کفار مکہ تو تھے ہی خلاف، وہی کرتے تھے نا مشرکین۔ تو دیکھیں یہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اب یہ جو یہود ہیں تمہارے گرد و نواح میں قبیلے، ان کو بھی مت چھیڑو، کیونکہ آلریڈی تمہارا دشمن قریش، کفار مکہ موجود ہے، ان سے ابھی درگزر سے کام لو، چشم پوشی سے کام لیتے رہو، اور آخری غلبہ تمہارا ہی ہوگا، ابھی صبر سے کام لینا ہے ان کو نا، کیونکہ یہ حسد اور عناد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں اور ہیل و بہانوں سے اسلام سے بدظن کر دیں، مسلمانوں کی قوت کو کمزور کر دیں، یہ ان کی پوری کوشش ہے۔ تو کہا فاعفو وصفحوا، لہٰذا اے مسلمانوں تم ان کے اندرونی جو عناد ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کی حقیقت کو سمجھو، اور ان کا رد عمل دیکھ کر تم مشتعل نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ ہے کہ تم نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا، تم مشتعل نہ ہو، نہ ان سے بحث مناظرہ میں الجھو،
نہ اپنا وقت ضائع کرو بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. اور آگے دیکھیں کہا کہ حتی یاتی اللہ بامری، حتیٰ کہ یاتی اللہ، عطا یاتی سے ہے، ویسے عطا کے معنی ہوتے ہیں آنا، آگے با آ گیا ہے، امر ہی کے ساتھ ہے بی امر ہی، لانا ہو گیا. یاتی اللہ بامر ہی، لے آئے اللہ اپنا حکم، یعنی اللہ براہ راست ایسی قوم سے خود آ کر، یعنی ان پر کوئی عذاب اور ان کا وہ کر کے ان کو اس کی سزا دے. تو یہاں پر یہی کہا کہ تم دیکھتے رہو اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے کر رہے گا، کیونکہ وہ ہر بات اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو کہا نا یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا حکم آ جائے، تو آپ اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں، کیسے کیسے اللہ کا حکم آیا. وہ جو یہ یہودی قبیلے تھے نا، جن کی یہ بات ہی ہو رہی ہے، بنو نذیر، ان کو نہایت ذلت کے ساتھ جلا وطن کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اور بعد میں یہ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا، اسی طرح جو دوسرا یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کے لوگ قید بھی ہوئے اور قتل بھی ہوئے، اور پھر ان کی عورتیں بچے یہ لونڈی اور غلام بنا لیے گئے ہے نا جی. تو یہ ہے یاتی اللہ بامرہ، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس طرح سزا اور اس طرح عذاب ان کو ملتا ہے ہمیں. اچھا، آگے دیکھیے گا اگلی آیت میں 110 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. اب دیکھیں آیات میں ربط، اوپر تو یہ کہا نا کہ ان سے الجھنے کی اور ان سے ریٹیلیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، ان کو درگزر کرو. اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اچھے اعمال میں وقت گزارو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرف توجہ دو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ، نماز قائم کرو. قائم کرو نماز. دیکھیں نماز کا بھی جہاں ذکر آیا ہے وہ اقیم کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، یعنی پراپر ایز اے سسٹم. جیسے یہ نظام رائج ہے کہ آذان ہے، مسجدوں میں جماعت ہے، پنجگانہ ہے، ورنہ ہوتا نا نماز پڑھ لو، نہیں. قرآن میں آئے گا اقیم الصلاۃ، قائم